बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कराची से चला झूम के काला बादल, सुए बथा की तरफ छोड़ के ये दश्त जबल, लड़खड़ाता हुआ बदमस्त खुशी से पागल, रक्स करता हुआ गाता हुआ कुदसी की गज़ल, मरहबा सैयदे मक्की मदनी उल अरबी, दिलो जाँ बास फ़िदायत जजब खुश लक़बी। आज के प्रोग्राम दरस हदीस के साथ आपका मेज़बान शकील ख़ान अपने मेहमान मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब के साथ। मुफ्ती साहब जिस खूबसूरत अंदाज़ में, जितने आसान अल्फाज में अहादीस की तशरीह कर रहे हैं, लगता ये है कि वो अहादीस जो कई बार हमने पढ़ी हुई हैं दिलों में उतरती जा रही हैं अपने मानी व मफ़हूम के साथ। मैं चलूँगा अपने मेहमान मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब के पास कि आज की हदीस बयान फरमाएं, पहले उसके मानी व मफ़हूम बताएं, ताकि अगर उनके मानी व मफ़हूम बताने के बावजूद भी कुछ सवालात हमारे दिल में पैदा होते हैं तो वो हम उनसे मालूम कर लें। जनाब मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब। शुक्रिया शकील ख़ान साहब। और आज जो हदीस मुबारक पेश की जाएगी प्रोग्राम में, वो तिजारत में कसरत से कसम उठाने के नुकसानात से मुताल्लिक़ है। और इस हदीस मुबारक के रावी हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इय्याकुम व कसरतल हलफ़ी फ़िल बै'i, कि ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में कसरत कसम से इज्तिनाब करो, बचो। फ़इन्नहु युनफ़िक़ सुम्मा यमहक़, क्योंकि ये कसम तुम्हारे माल को फ़रोख्त तो करा देती है लेकिन उससे बरकत ख़त्म हो जाती है। तो हदीस मुबारक में बहुत ही प्यारी हमें नसीहत की गई है, क्योंकि हम आम तौर पर बाज़ारों में ये देखते हैं कि जो फ़रोख्त कुनंदा सेलर हैं वो कसम उठाते हैं कि अल्लाह की कसम ये चीज़ जो है इतनी में है। शरीयत मुताहरा ने इंतहाई ज़रूरत के वक्त मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दी है कि वो अपनी बात को तस्लीम कराने के लिए, अपनी बात की तस्दीक के लिए अल्लाह ताला की कसम उठा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये भी हमें हुक्म दिया गया कि वहफ़ज़ू अयमानकुम, कि तुम अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। जहाँ कसम उठाने की हमें इजाज़त दी गई है वहाँ सच्ची कसम की इजाज़त दी गई है, और ज़रूरत के तहत। मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं बनाई जाएगी, नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं बनाई जा सकती, इंतहाई ज़रूरत के तहत। लेकिन हम ये देखते हैं कि दुकानदार हज़रात या ताजिर हज़रात कसम कसरत से उठाते हैं, और अक्सर उनकी कसम सच्ची नहीं होती बल्कि माल को फ़रोख्त कराने के लिए झूठी होती है, एक झूठा ज़रिया बनाते हैं। ये जो हदीस मुबारक है इसमें उस कसम की बात नहीं हो रही है कि जो झूठी हो, यहाँ पे सच्ची कसम की बात हो रही है कि कसम आपकी सच्ची है लेकिन आप अपने माल को फ़रोख्त कराने के लिए वो कसम उठा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्ची कसम से तुम्हारा माल तो फ़रोख्त हो जाएगा, लेकिन कसरत कसम की वजह से तुम्हारे माल की बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो जब सच्ची कसम उठाने से माल की बरकत ख़त्म हो जाएगी तो जो लोग अपने माल को फ़रोख्त करने के लिए झूठी कसम उठाते हैं तो वो दो गुनाह के मुर्तकिब होंगे। एक तो इस हदीस मुबारक के मुताबिक कि वो कसरत कसम के मुर्तकिब हो रहे हैं, और दूसरा झूठी कसम उठाने की वजह से, क्योंकि जब इंसान कसम उठाता है तो बुनियादी तौर पर वो अल्लाह ताला को अपने मामले में बतौर एक तरह से गवाह पेश करता है कि इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तरफ से जो है गवाह है। लिहाजा वो झूठे मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को लाए तो वो एक तरह से गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहा होता है। हदीस मुबारक में बड़ी अच्छी बात हमें बताई गई कि कसम उठाने से माल तो लोग ले लेते हैं, आप का माल तिजारत फ़रोख्त हो जाता है, लेकिन बरकत ख़त्म हो जाती है। बरकत ख़त्म होने के कई मफ़हूम हैं। एक मफ़हूम तो यह है कि जो शख्स बहुत ज़्यादा कस्में उठाता है, हमारे यहाँ मुआशरे में कहा जाता है यही झूठा है,
جی صحیح تو بات ہے۔ اب کثرت قسم کا نقصان یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص آئے گا آپ قسم اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم یہ مال اتنے کا ہے آپ لے لیں، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ خصوصیات ہے، اس نے یہ مال خرید لیا، نیکسٹ ٹائم پھر آیا، پھر آپ نے ایسے ہی گفتگو کی، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص تو قسم کو ایک آر کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور قسم کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، تو پھر وہ شخص اس سے خریداری کرنے سے بچے گا۔ تو پھر اس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی فروخت میں کمی آئے گی اور منافع میں کمی آ جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تجارت پوری ختم ہو جائے گی۔ تو معاشرے میں بھی تو جھوٹے آپ بنے جائیں گے جی، مفتی صاحب۔ اب معاشرے کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جھوٹی قسم، جب کوئی شخص بہت زیادہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ سچی قسم بھی کھا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، کہ یہ بہت قسمیں اٹھاتا ہے، چہ جائے کہ وہ جھوٹی قسم ہی اٹھائے، تو وہ تو ایک نقصان ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور تجارت کے نقطۂ نگاہ سے بھی نقصان ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ہمارے یہاں دیکھیں قسم اٹھائی کیوں جاتی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قسم اٹھاؤں گا، لوگ مجھ پر یقین کر لیں گے، مال خرید لیں گے، میری تجارت بڑھے گی اور پھر برکت ہوگی۔ حضور نے فرمایا نہیں، برکت نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر سب سے سچی بات تو آپ نہیں فرمائی، آپ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زمین پہ کوئی اور یہ بھی ہمیں ذہن میں یہ نقطہ بھی رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وحی ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، ان کی طرف جو پیغام بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ پیغام بھی دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا اور ہم تک انہوں نے پہنچایا۔ تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ برکت قسم سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ برکت کثرت قسم سے کم ہوتی ہے۔ اور برکت کا مفہوم جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہے، جیسا میں ابھی تذکرہ بھی کر رہا تھا کہ منافع بڑھ جائے، تجارت بڑھ جائے، ڈھیروں پیسے ہمارے پاس آ جائیں، خوب دولت آ جائے، بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، اسلام برکت اسے نہیں کہتا، یہ کثرت ہے۔ برکت یہ ہے کہ مال کم ہو بھلے سے، لیکن اس کے اندر یوٹیلیٹیز زیادہ ہو جائے، اس کے اندر افادیت زیادہ پیدا ہو جائے، کہ وہ اپنی افادیت، اپنی یوٹیلیٹیز اتنی زیادہ رکھے کہ کم پیسوں میں بھی آپ کے زیادہ سے زیادہ کام ہو جائیں، یہ برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، آپ دیکھ لیں جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، آپ نے کثرت کی دعا نہیں کی کہ مال میں اللہ کثرت ہو جائے، مال میں اضافہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے مال میں برکت کی دعا فرمائی ہے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں کثرت سے زیادہ برکت کی اہمیت ہے۔ تو اگر تاجر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مال میں برکت پیدا ہو تو وہ کثرت قسم سے اجتناب کریں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر بتایا نہیں ہے، آپ نے حکم دیا ہے۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ایاکم وکثرت الحلف، کہ تمہیں چاہیے کہ تم کثرت قسم سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے مال کو تو فروخت کرا دیتی ہے لیکن اس سے برکت ختم کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے حکم دیا ہے، ہمیں اس اعتبار سے سوچنا چاہیے اور تاجروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تجارت ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اس تجارت میں برکت پیدا ہو اور اس کی برکت کا اثر ہمارے پورے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگر تاجر اس پہ عمل کریں گے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کا انہیں ثواب بھی ملے گا اور ان کی تجارت میں برکت بھی نظر آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آج کی اس حدیث کے بارے میں جس خوبصورتی سے آپ نے اس کے معنی و مفہوم بیان کیے ہیں، اس سے الگ ہٹتے ہوئے ایک مختصر سا سوال آپ سے کروں گا کہ ہم آج معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں، یہ چلن بالکل عام ہو گیا ہے کہ سر پہ قرآن رکھ کر قسم لے رہے ہیں، ہاتھ میں سامنے قرآن رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا رہے ہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کہیں ہم اس کلام مجید کی بے حرمتی کے مرتکب تو نہیں ہوتے؟ یہ انتہائی بے ادبی ہے اور اس پہ علماء کرام نے کلام بھی کیا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد سے ہٹ کر یہ کام کرنا ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ کوئی سر پہ رکھے، کوئی سر پہ مارے، یا جو ہے ایک شخص جس نے ساری زندگی بلیک منی کمائی جی، اور جب اس پہ کوئی الزام آیا تو اپنی اس بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے قرآن کا وہ سہارا لے رہا ہے، تو یہ قرآن کی بے ادبی کرنے کے مترادف ہے، اور اس سے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے، بلکہ ممکن کیا ہم اگر غور کریں تو ہم پر مختلف صورتوں میں عذاب آ ہی چکا ہے، پریشانیاں آ ہی چکی ہیں، پورا ملک اس کو سفر کر رہا ہے، پوری قوم اسے سفر کر رہی ہے، تو یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو، جو کہ ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن ہمارے لیے اس لیے آیا کہ ہم اس پر عمل کریں، قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، ہم نے اسے کچھ اور بنا لیا ہے اور اپنے دیگر مقاصد کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھے مفتی سید صابر حسین صاحب جو ابھی ہمارے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی اگلے پروگرام میں ایک نئی حدیث کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری بات کے ساتھ۔ شکریہ۔